اور جن کو نہیں جانتا ان کو نہیں جانتا. کہتے ہیں امی کا مطلب ان پڑھ. نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا اور تو پڑھ لکھ لیا نبی کی حدیثوں سے اور نبی کو پڑھنا نہیں آتا تھا. کیا پاگل پن ہے. اور ایسوں کو آپ بیٹیاں دے رہے, ایسوں کے ساتھ آپ رشتہ داری. آپ کہتے ہیں مولویوں کیا سو, یہ مولوی لڑانے آتے ہیں. بھیا مولوی لڑانے نہیں آتا. مولوی تو یہی بات تو مومنوں کو, صحابہ کو کہتے تھے منافقین. مدینے کے منافقین صحابہ کو کہتے تھے یہ لوگ فساد پھیلاتے ہیں اور ہم اصلاح کا کام کرتے ہیں. یہ باتیں وہ بکتے تھے, بکواس کرتے تھے. بھائیو اپنی بیٹی کو اگر تم کسی گستاخ کے ساتھ بیاہ دو گے تو وہ گستاخ رسول کو سسر کہہ مانے گی, گستاخ رسول کو شوہر مانے گی. اور کچھ لوگ کیسے ایسے چڑھ دوڑ کر کے آتے ہیں ہمارے پاس, ارے مولوی صاحب ہم نے تو بدعقیدوں کی بیٹی کے نکاح آپ کو پڑھانا پڑے گا. میں نے کہا اچھا, میری بہت زیادہ لوگوں سے نہیں جمتی ہے. میری طبیعت میں نرمی بہت ہے لیکن بہت زیادہ لوگوں, اس لیے کہ ہم مسلک کے معاملے میں کہیں کمپرمائز کرنا نہیں چاہتے ہیں. ایسے کام کو آگ لگے, لعنت ہو اس کام پر جس سے مسلک کا سودا ہو جائے. ہم مصلحت کے قائل ہیں, مسلک فروشی کے قائل نہیں. ہاں طبیعت میں نرمی ہونی چاہیے مگر موقف میں سختی ہونی چاہیے. اور ہمارا موقف وہی ہو جو گزشتہ صدی میں امام اہل سنت نے بیان کیا. بے شک بے شک. ہاں ہمارا نظریہ وہی ہونا چاہیے. ماحول دیکھ کر پوری مت باندھو, مجمع دیکھ کے باتیں مت کرو کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے. ارے کہتے نکاح آپ کو پڑھانا ہے, ہم تو بدعقیدوں کے یہاں سے دوسری پارٹی سے لائے حضرت. میں نے کہا اچھا, تو کہا حضرت چند دن میں سنی بنا لیں گے. میں نے کہا تو بڑا سنی بن گیا جو اس کو بہو کو سنی بنائے گا, اور اگر وہ بن بھی جائے تو کیا وہ گستاخ رسول کو ابا کہہ کے نہ پکارے گی؟ تمہارا پوتا پیدا ہوا تو اس کا نانا مرے گا تو اس کا جنازہ, وہ گستاخ کا جنازہ تمہارا پوتا پڑھنے نہ جائے گا؟ تم کتنے سنی ہوئے جو دوسروں کو سنی بناؤ؟ جس کا کھاتے ہو اس کی وفاداری کرو. کم سے کم کتے سے سیکھا ہوتا. کتا ایک روٹی کھاتا ہے, مالک کی وفاداری کرتا ہے. ہمیں جو ملا ہے نبی کے صدقے میں. کہتے امی ہے, ان پڑھ ہے. میں نے کہا پاگل ہوا ہے, پاگل ہوا ہے, پاگل ہے, کیسی بات کرتا ہے؟ امی ہے, ان پڑھ ہے. حضور ان پڑھ نہیں تھے. امی کی تو تشریح عاشقوں نے بہت کی ہے. ام القرآن میں پیدا ہوئے اس لیے امی تھے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں پڑھے اس لیے امی تھے. اللہ کے علاوہ ان کا کوئی استاد نہیں ہے, اور یہ شان صرف رسول اللہ کی ہے. اپنے جیسے کسی بشر سے انہوں نے نہیں پڑھا. الرحمن علم القرآن, رحمان سے انہوں نے پڑھا. علم الانسان علمہ البیان, خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور علم بیان سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو, ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک. اور امی کا ایک معنی ماں والا بھی ہوتا ہے کہ میرے نبی ماں والے تھے, یعنی ماں ہونے کی اعتبار سے میرے نبی کی ماں جیسی تھی ویسے کسی کی ماں ہو بھی نہیں سکتی. امی کا ایک مطلب ماں والا, ام القرآن والا ماں والا, ام الکتاب والا بھی امی ہوتا ہے کیونکہ قرآن کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے. ام الکتاب. اب آپ کہتے ہیں میں نے آخری بات کر دوں, چٹھی اس سے کر دوں اور نہ ختم کر رہا. لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لوگ آپ کی بستیوں میں رہتے ہیں, ان امی تھے, اللہ سے پڑھا تھا لیکن حضور کا یہ فرمان نہیں سنا. آقا فرماتے انا مدینۃ العلم. آقا نے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم. ان پڑھ کہنے ہو نبی کو نبی کرے, میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابها, اور علی اس کا دروازہ ہے. نبی نے کہا میں علم کا, بولو میں علم کا, میں علم کا. شہر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے گاؤں کا نام کیا ہے؟ ہریانہ. یہ کیا ہے؟ بولو بھائی, جو سمجھ میں آ رہا ہے بول دو, اصلاح ہو جائے گی. یہ کیا ہے؟ شو روم جانا ہوتا ہے تو کہاں جاتے ہو؟ مراد آباد. اور مراد آباد میں نہیں ملتا تو کہاں جاتے ہو؟ دلی. اور دلی میں سب مل جاتے ہیں. کیوں؟ شہر کی تعریف بہار شریعت میں جہاں جمعہ کے قیام کے لیے بحث آئی ہے, فتاوی رضویہ میں بھی, بہار شریعت میں بھی, ایک شہر کا ہونا بھی بیان ہے
شہر کا ہونا بھی بیان کیا گیا ہے کہ شہر کا یعنی شہر کا ہونا، شہر اور شہر کی تعریف کیا بیان؟ شہر کی تعریف میں ایک بات یہ بیان کی کہ جس میں بازار ہو، جس میں بازار ہو، بازار اردو کی کتابیں بارش شریعت اٹھا کے دیکھ لی، عالم بنانے والی کتاب، اور جو فتاوی رضویہ میں بھی ہے، جمعہ کے لیے شہر ہو اور شہر کے لیے ایک بات یہ بھی ہے، نشانی شہر کی کیا ہے، اس میں کیا ہو، بولو بھائی کیا ہو، بازار۔ اور بازار جو ہوتا ہے نا شہر کا، اس میں سب ملتا ہے، بولو بھائی کیا ملتا ہے؟ بازار میں، دلی میں آپ بازار میں جائیں گے نا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ نہیں ملتا، کیونکہ ایک بازار نہیں ہوتے، کئی بازار ہوتے ہیں، ہے نا، یہ نہیں ملا تو وہاں مانی میں۔ اور ممبئی، دلی سے بڑے بڑے شہر میں بڑے بڑے بازار ہوتے ہیں۔ اب سننا، نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ انا مدینۃ العلم، میں علم کا گاؤں نہیں ہوں، علم کا شہر ہوں، اور شہر میں ہر چیز ملتی ہے۔ وہ بتا، اگر ہر علم چاہیے میرے پاس آؤ، سائنس یہاں سے ملے گی، ٹیکنالوجی یہاں سے ملے گی، الجبرا یہاں سے ملے گی۔ ارے الجبرا پہ لوگ گھمنڈ کرتے ہیں، کسی اور زبان میں الف لام کے ساتھ کوئی بات کرتا ہو تو بتاؤ کہ الجبرا ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربیوں کا دیا ہوا ہے، یہ الجبرا ہی بتا رہا ہے کہ یہ عربیوں کا۔ نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں، جیسے شہر میں سب ملتا ہے ویسے میرے یہاں ہر علم ملتا ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ، کیا مراد آباد والے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پورا مراد آباد دیکھا ہے؟ دلی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا دلی دیکھا ہے؟ ممبئی والے کہہ سکتے ہیں میں نے پورا ممبئی دیکھا؟ بولو کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں، پورا شہر پیدا ہو کے آدمی مر جاتا ہے شہر میں، لیکن گلی گلی گھر گھر نہیں دیکھ پاتا۔ تو نبی کہہ رہے میں علم کا شہر ہوں۔ ارے جب تو دلی جیسا شہر پورا نہیں گھوم سکتا تو علم کا شہر مصطفیٰ جان رحمت کو تو کیا جان سکتا ہے؟ اب شہر کی پہچان کیسے ہوتی ہے؟ تو شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، جتنا بڑا دروازہ ہوگا شہر کا اندازہ اسی سے لگایا جائے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کو دیکھ کر شہر کا اندازہ لگاؤ۔ ارے جب دروازے کی یہ شان ہے، کہتے سلونی سلونی سلونی، مجھ سے جو چاہو پوچھ لو میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ تم زمین کے جتنے راستے جانتے ہو اس سے زیادہ میں آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ تو جب دروازے کی یہ شان ہے تو شہر علم مصطفیٰ جان رحمت کی شان کا سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ یاد رکھو، اسی عقیدے پہ قائم رہو۔ اپنی بیٹیاں عاشقوں کے یہاں دو، گستاخوں کے یہاں مت دو۔ اور آخری دو جملے، صرف نبی کے گستاخ نہیں، صحابہ کے گستاخوں کو بھی، واہ واہ واہ، اہل بیت کے گستاخوں کو بے بھی شک۔ بیٹی نہ دینا۔ کیونکہ شفا شریف میں قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ ایک شخص مر رہا تھا، توجہ، شفا کو اگر مانتے ہیں قاضی ایاز کی تو سن لو۔ ایک شخص مر رہا تھا، اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا تھا، لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھ پا رہا، تو وہ کہتا تھا میں ابو بکر و عمر کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھتا تھا اس لیے میری زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے۔ میرے بھائی، جو ابو بکر اور صدیق اور فاروق اعظم کے گستاخوں کے ساتھ بیٹھے، صرف گستاخی نہ کرے، صرف بیٹھے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا، تو جو رسول اللہ کے گستاخوں سے رشتہ داری کرے، مرتے وقت اس کی زبان پہ کیسے کلمہ آئے گا؟ آپ کے ذمہ ہے ایمان کیسے بچاتے ہو؟ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا، میرا وقت تو پورا ہوا، 2 منٹ میں نے زیادہ لی، اس کے لیے معذرت۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ابھی جانا نہیں، محفل جاری رہے گی۔ ایسی محفل سجنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے۔ ابھی مفتی صاحب کا خطاب ہونا ہے، ہم لوگ اس لیے جلدی آ گئے کہ جلدی جائیں گے تو جلدی محفل شروع ہو جائے گی۔ ہم لوگ